عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، دنیا کا ہر انسان چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دھرم کو قبول کرنے والا ہو، ہر انسان کی ایک خواہش اور ایک سوچ ہے کہ اس کی زندگی میں سکون رہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سکون، عافیت اور اطمینان والی زندگی گزاروں، اور پھر اپنے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں، تدبیریں اور اس کے پیچھے محنتیں بھی کرتا ہے. لیکن سکون کبھی میسر آ جاتا ہے اور کبھی میسر نہیں ہوتا. انسان کو سکون کہاں ملتا ہے؟ قرآن پاک کے مطالعے سے 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان کو سکون ملتا ہے، اور وہ تینوں چیزیں اس وقت ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو ایک طرح سے اوائڈ کر دیا ہے. جو ہمارے اصل سکون کا ذریعہ ہے، اور قرآن جس کو سکون کا ذریعہ بتا رہا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں میں سکون تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں میں سکون رکھا ہے اس کو ہم اختیار نہیں کر رہے، اور جہاں ہمارا سکون نہیں ہے ہم ان چیزوں کے پیچھے اپنا سکون تلاش کرنے میں اپنا وقت اور اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں، لیکن حقیقی سکون کسی کو میسر نہیں ہے. قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ آدمی کا پہلا سکون اس کی بیوی ہے. قرآن میں فرمایا گیا آدمی کا پہلا سکون اس کی بیوی. واللہ جعل لکم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. 21واں پارہ ہے، اٹھا کر دیکھو. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. لتسکنوا الیہا. قرآن کہہ رہا ہے صاحب کہ بیوی سکون کا ذریعہ ہے. اپن کیا بولتے ہیں بھائی؟ سب سے بڑی ٹینشن تو ہونی چاہیے. ایک مولانا صاحب، یعنی لوگوں کی جو اس وقت کی ذہنیت اور سوچ ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. ایک مولانا صاحب جمعے کا بیان کر رہے تھے، اور جمعے کے بیان میں مولانا نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے جنت کی حوروں کا تذکرہ کیا، جنت کی حوروں کا بھی تذکرہ کیا. اب ایک 2-3 بڑے معمر حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب کے بیان میں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسی ہو رہے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کی رنگت ایسی ہے، اور ان کے جو ہے
آپ کے آنے کا وہ استقبال اس طریقے سے کریں گی کہ جس کے لیے اللہ نے جس حور کو بنایا ہے اس کی نگاہ کھلے گی تو پہلی نگاہ اسی آدمی پر پڑے گی، کسی اور پر نہیں پڑے گی۔ اب بڑے خوش ہو رہے ہیں 2-3 بزرگ احباب ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک جنتی کو اللہ رب العزت کم از کم 70 حوریں عنایت فرمائیں گے، اور ان 70 حوروں کی ملکہ اور بادشاہ جو بنے گی وہ عورت ہوگی جو دنیا میں تمہاری بیوی ہوگی۔ ایک بڑے صاحب نے کہا دھت تیری کی، کہا کہ وہاں پہ بھی سکون نہیں ہے ان سے، کہنے لگے وہاں پہ بھی سکون نہیں ہے، یہاں تو ہے ہی وہاں پہ بھی سکون نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ، تسکین کا ذریعہ اس کی بیوی ہے جو اللہ نے اس کی پھسلی سے پیدا کی ہے، اور پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، راحت کا ذریعہ ہے، یہ ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور اگر عورت شوہر کو پریشان نہ کرے تو کون کرے گی؟ عورت پریشان نہ کرے اپنے شوہر کو تو کون کرے گی؟ نکاح صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ قبول ہے، ساتھ میں ہر چیز قبول ہے، تمہارے نخرے بھی قبول ہیں، تمہارا ناراض ہونا بھی قبول ہے، تمہارا خوش رہنا بھی قبول ہے، تمہاری بیماری میں ساتھ دینا بھی قبول ہے، تمہاری خوشی میں تمہارے ساتھ وقت لگانا بھی قبول ہے، ہر چیز قبول ہے۔ صرف 3 قبول ہے بولے تو نہیں، ہر چیز قبول ہے وہاں پر۔ اب یہ قاضی حضرات وضاحت کرنا، پہلے نوجوان نسل کی اب شادی ہو رہی تو قاضی حضرات پہلے وضاحت کرنا، میاں قبول ہے بولے تو کیا کیا قبول ہے؟ یہ ساری چیزیں قبول ہیں۔ اور جو بندہ واقعی اگر اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح طور پر جو اللہ نے اس کے ذمے کیے ہیں ان حقوق کو صحیح طور پر اگر ادا کرے گا، واقعتاً اس کی یہ دنیاوی زندگی جنت نما زندگی بن سکتی ہے، اگر واقعتاً وہ حقوق ادا کرنے والا شوہر ہوگا۔ حقوق ادا کرنے والا شوہر نہیں ہے تو اس کو بیوی کی ہر خواہش ٹینشن نظر آتی ہے۔ حقوق ادا کرنے والا مزاج نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ اگر میں حقوق ادا نہیں کروں گا، اس کی ضروریات جو مجھ سے متعلق ہے اگر میں یہ ادا نہیں کروں گا عند اللہ جواب دہ ہوں، اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر اس کی ہر خواہش ٹینشن کا ذریعہ بنے گی، اس کی ہر بات تکلیف کا ذریعہ بنے گی۔ یہ سمجھو گے کہ یہ مجھ سے نہیں تو اور کس سے مانگے گی۔ شریعت نے نکاح کے موقع پر یہ کہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو حقوق ہیں، میاں پر 3 حقوق ہیں جو لازماً ادا کرنے ہیں: نان نفقہ، کسوہ، سکنا، یعنی کھانا پلانا، کپڑا پہننے کے لیے کپڑا دینا اور رکھنے کے لیے مکان دینا۔ یہ 3 چیزوں کی تو ذمہ داری ہے، بہرحال ہر حالت میں مرد پر یہ 3 چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ اب کھانے کا مطالبہ شوہر سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ کپڑے کا مطالبہ شوہر سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ ہاں یہ الگ بات ہے، ہر دعوت میں نیا جوڑا بولنا یہ بھی غلط ہے۔ ہر دعوت میں نیا جوڑا بولنا، سب وہ فلاں دعوت ہے وہاں پہ نیا، وہ دعوت ہے وہاں نیا، یہ غلط ہے۔ جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے مطابق دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور ہر مرتبہ کے لیے نئے جوڑے کا مطالبہ کرنا یہ بیوی کی زیادتی ہے، یہ بیوی کی بھی زیادتی ہے۔ جو موقع پر واقعتاً جہاں ضرورت ہوتی ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا صاحب کہ عورتیں جب دعوت میں جاتی ہیں تو کھاتی پیتی نہیں ہے، کون کیا پہن کے آیا اور کب پہنا تھا اس سے پہلے وہ بھی معلوم رہتا ان کو۔ آپ یعنی یہ ریسرچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت جب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتی ہے تو دسترخوان پر آنے والے غذاؤں پر اس کی نظر نہیں رہتی، سامنے والے کے گلے میں کیا ہے، ہاتھ میں کتنے کنگنا ہے، کان میں کیا ہے، کپڑا کوسا ہے، اس پہ نظر رہتی ہے۔
تو اگر بیجا اس قسم کا مطالبہ ہو بیوی کا تو وہ غلط ہے، لیکن جو اس کی جائز ضروریات ہیں اس کا ادا کرنا میاں پر ضروری ہے، حق ہے اس کا۔ تو پہلی چیز جو سکون کا ذریعہ ہے، قرآن کہتا ہے بیوی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ اس لیے ان کے حقوق ادا کرنے کی کما حقہ فکر کرو، ان کی جائز ضروریات کو خوشی کے ساتھ پورا کرو۔ اچھا، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو شوہر اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات کو یہ نیت کے ساتھ ادا کرے کہ یہ میرے اوپر ان کا حق ہے اور مجھے ادا کرنا ہے، یہ صاف دلی اور خوش دلی کے ساتھ کرا تو اللہ برکت بھی دیتے ہیں، راستے بھی بناتے ہیں، اور کڑکڑاتے ہوئے کٹ کٹ کرتے ہوئے کرا تو ہے سو برکت بھی چلے جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ تو جو ضروریات ہیں جائز درجے کی اس کو پورا کرنا شوہر پر ضروری ہے۔ دوسری چیز جو سکون کا ذریعہ ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے لوگوں کے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو ہمارے گھر ہوتے ہیں اللہ نے ان گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور گھر میں سکون کب آتا؟ جب میاں بیوی کی ایک بات رہتی۔ گھر میں سکون کب آتا؟ جب میاں بیوی کی آپسی انڈرسٹینڈنگ رہتی، جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جب دونوں ایک دوسرے کے معاملات کے سلسلے میں، حقوق کے سلسلے میں، ذمہ داریوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں پابند ہوں اس کو ادا کرنے کا، ان کی جو ذمہ داری ہے مجھ پر ادا کرنا ضروری ہے، ان کے جو حقوق ہیں مجھ پر ادا کرنا ضروری ہے، دونوں اگر اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے، گھر میں جب شوہر جائے گا تو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ اور اگر گھر میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، گھر کے اندر ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے کو سمجھنے والا مزاج نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا چاہیے تم چاہے جنت نما محل بنا لو، اس گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ اور اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جھوپڑی کے اندر بھی رہو گے تو سکون رہے گا۔ دوسری چیز یہ کہ گھروں کے اندر سکون کا ماحول پیدا ہو، اور سکون کا ماحول پیدا ہوگا دونوں کی آپسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اولاد کی اچھی تربیت کے ذریعے۔ اولاد کی اچھی تربیت کے ذریعے میرے بزرگوں، میں آپ کو بہت صاف الفاظ میں یہ بات کہوں کہ آج اس وقت مسلم معاشرہ بطور خاص اولاد کی تربیت سے حد درجہ غافل ہے، حد درجہ غافل ہے، حد درجہ غافل ہے۔ اور اولاد بھی اس نہج پر آ گئی ہے کہ اب آگے چل کر تھوڑا ان کی تربیت کرنا چاہے تو وہ اس تربیت کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے جو ان کو لاڑ پیار دیا، اس لاڑ پیار نے ان کو اس حد تک آگے بڑھا دیا ہے کہ اب آگے چل کر کے آپ کی کوئی چھوٹی موٹی سختی وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ہم لوگ بھی اپنے بچپن میں زندگی گزارے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اپنی بچپنے کی زندگی گزاری ہوگی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ اس دور میں ماں اور باپ کا صرف نگاہ سے دیکھ کر یوں کر دینا ساری بات کو سمجھا دیتا تھا، ساری بات کو سمجھا دیتا تھا۔ اگر کوئی مہمان آیا اور کوئی چیز لائی گئی ان کی ضیافت کے لیے، اس وقت اتنی فراوانی نہیں تھی مال کی، لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، مختصر انداز کی ضیافت ہوتی تھی۔ اب چونکہ بچہ بہرحال بچہ ہوتا ہے، جب گھر میں کوئی کھانے پینے کی ایسی چیز جو عام حالات میں نہیں آتی اس موقع پر آتی تھی، بچوں کو دیکھ کر کے دل تھوڑا سا اندر سے یہ مائل ہوتا تھا کہ بھئی یہ چاہیے ہمیں، لیکن مہمان کے سامنے جرأت نہیں تھی بچوں کی کہ وہ جا کر کے لے لیں، اور ماں باپ اگر کھڑے ہو کر یوں نگاہ کر دیں تو بچہ فوراً وہاں سے رخصت ہو جاتا تھا۔ جب مہمان چلے جاتے اور وہ کچھ بچ جاتا، باقی رہ جاتا، اس کے بعد اس میں سے ملتا۔ یہ تربیت تھی ماں باپ کی اپنی اولاد کو۔ آج تربیت میں سمجھتا ہوں کہ 75% تربیت نہیں ہے،
آج 75% پیار اور لاڑ کا غلبہ ہے، اور ایسا پیار، ایسا لاڑ، آپ برا نہ مانے، حقیقت عرض کر رہا ہوں، اتنا لاڑ پیار ہو گیا کہ دنیا میں ان کچھ اولاد ہو گئی، ان کے علاوہ کسی کو اولاد ہی نہیں ہوگی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ اس انداز کا لاڑ پیار شروع سے آپ نے چلایا، جب وہ تھوڑا سا ضد کا عادی ہو جاتا ہے، جب اپنی چیز کو منوانے کا عادی ہو جاتا ہے، اب آپ کا ماتھا وہاں پر جو ہے کھنکتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہو گیا، اب آپ سختی کرو، آپ کی سختی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کا سکون اس کے گھر کے اندر ہے، اور گھر کے اندر کا سکون میاں بیوی کی آپسی انڈرسٹینڈنگ پر اور اولاد کی اچھی اور اسلامی تربیت پر موقوف۔ تیسری چیز جس کو اللہ رب العزت نے سکون کا، راحت و اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ہے رات۔ واللہ جعل لکم من اللیل لتسکنوا، اللہ نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، رات کو تمہیں سکون حاصل ہو۔ کیا مطلب ہے رات کو سکون حاصل ہونے کا؟ رات کو سکون حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات جب ہو جائے تو اپنے آپ کو بازاروں کے، نکڑوں کے، چوراہوں کے، چبوتروں کے، دوستوں کی محفلوں کے اور حقے پارلروں کے، لوڈو سنٹروں کے، جی جہاں جوئے بازیاں ہوتی ہیں، قمار بازیاں ہوتی ہیں، شراب خانے جہاں ہوتے ہیں، شراب کی دکانیں جہاں ہوتی ہیں، ان مقامات سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھ کر اپنی رات کے وقت کو گھر جا کر آرام کرنا، یہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ آج نوجوانوں کا پتہ نہیں کیا عجیب مشغلہ بنا ہوا ہے اور کیا ان کو مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ جانے۔ کئی نوجوانوں کا یہ معمول اس وقت میں بنا ہوا ہے، رات کا ایک بڑا حصہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مارنے میں نکال دیتے ہیں، رات کا ایک بڑا حصہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور گھروں کو آتے ہیں 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے۔ جب تک یہ گھر نہیں پہنچتے ان کے ماں باپ کی نیند نہیں لگتی، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی ان کی اولاد کہاں ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ رات اللہ رب العزت نے سکون کے لیے بنائی ہے، رات اللہ رب العزت نے راحت کا ذریعہ بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات ہم نے تمہارے لیے اوڑھنے کی چیز بنائی ہے، یعنی جلدی سو جاؤ۔ اور مسلمانوں کے جو ہے محلے ہیں، مسلمانوں کے جو علاقے ہیں، آپ صاحب 12 بجے جاؤ، 1 بجے جاؤ، ایسا لگتا 7-8 بج رہے ہیں۔ اچھا لوگ اس کو فخر سے بول لیتے بھی ابھی اولڈ سٹی بھائی 12 بھی بجے نا دن کے جیسا محسوس ہوتا۔ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے، بیوقوفی ہے اپنی، کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے سکون حاصل کرنے کا، راحت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، ہم بازاروں کو جگمگاتے ہوئے اور بازاروں کے اندر لائٹنگ لگا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بیوقوفی۔ رات سکون کا ذریعہ ہے، اور رات کا سکون حاصل ہوگا وقت پر نیند حاصل کرنے کی وجہ سے۔ نوجوانوں کا غول ہے، آپ دیکھو، آپ ہوٹلوں کے پاس نوجوانوں کا غول، اور اچھا نوجوان تو نوجوان، اب تو ادھیڑ عمر کے لوگ بھی گھروں کے سامنے ٹیبلیں ڈالنے کے، وہ کرسیاں ڈالنے کے، وہ الگ بندق بازیاں چل رہی ہیں۔ کیا حاصل ہو رہا اللہ بہتر جانے۔ اور یہ اللہ کی تخلیق کو گویا بدلا جا رہا ہے۔ اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، ہم تقریباً آدھی رات سے زائد حصہ جاگنے میں گزار رہے ہیں، اور دن کا ابتدائی وقت جو برکت والا وقت ہے، جو امت کے لیے خیر کا اور برکت والا وقت ہے، وہ وقت سونے میں گزار رہے ہیں، وہ وقت سونے میں گزار رہے ہیں۔ کہ صاحب نہیں ابھی جو ہے نا ہمارے کو رات میں دیر ہو گئی سونے میں۔ شادیوں کا تو پوچھنا ہی کیا، 3 بجے سے پہلے شادی خانے خالی نہیں ہو رہے۔ بعض شادی خانوں کا تو حال یہ ہو گیا کہ واچمینوں کو زبردستی بولنا پڑ رہا، جاؤ رے بھائی جلدی جاؤ، بند کرنا ہے ہمارے۔
یہ ہمارے شادیوں کا حال ہے۔ تو ان تین چیزوں کے متعلق اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھو کہ اللہ نے ان تین چیزوں کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور ہر ایک کی دلیل قرآن پاک سے دی گئی ہے۔ ہر ایک کے متعلق قرآن کی آیت ہے کہ بیوی سکون کا ذریعہ ہے، گھر سکون کا ذریعہ ہے، اور رات سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان راتوں کو جاگنے میں گزار رہے ہیں، لوڈو کھیلنے کے اندر، موبائلوں کے اندر، لوڈو کے ذریعے سے جوا بھی کھیلا جا رہا، سٹے بازی بھی ہو رہی ہے، لوڈو کھیل کے ذریعے سے، وہ فلاں کھیل کے ذریعے سے، تین پتی ہے، وہ رمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ایسے کھیل ہیں۔ ان کھیلوں کے ذریعے سے جوئے بازی اور سٹے بازی چل رہی ہیں، اور نوجوانوں کا ایک بڑا قیمتی طبقہ جو واقعتاً ان کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، اور یہ اپنے ماحول اور اپنے علاقے کو بدل سکتے ہیں، یہ اس عمروں میں ان چیزوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں، ان چیزوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو نوجوان رات کے اوقات میں صحیح وقت پر نیند کو حاصل نہیں کر رہے، سو نہیں رہے، 33% سکون ان کی زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ رات سکون کا ذریعہ ہے کب؟ جب وقت پر سویا جائے۔ اگر کوئی نہیں سو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 33% حصہ اس کی زندگی سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر وہ اپنے گھر نہیں پہنچ رہا، باہر ہی اپنا وقت گزار رہا ہے، تو اگلا 33% جو حصہ ہے سکون کا، وہ بھی اس کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور اگر بیوی نہیں ہے، بیوی سے دور ہے، تو اس کا مطلب یوں سمجھو کہ اگلا 33 بھی ختم ہو گیا۔ تو زندگی میں سکون کہاں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سکون کے لیے یہ تین چیزیں ہیں۔ اب ذرا اپنی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہم میں سے جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ حقوق کے تعلق سے ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھا جائے، ان کے جو جائز حقوق ہیں اس کو برضا و رغبت ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان اور راحت والی کیفیت آئے گی۔ دوسری چیز کہ اپنے گھروں کو صحیح وقت پر پہنچنا۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، والد کا 24 گھنٹے موجود ہونا اولاد کی تربیت کے لیے ضروری نہیں، لیکن والد کی نگرانی کا ایسا ہونا کہ آپ اگر موجود نہ بھی ہوں تو آپ کی نگرانی کا ان کو ایسا یعنی ایک خوف ہو اور ایک ایسا ڈر ہو ان کے اندر کہ ہمارے والد ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ نگرانی کا خوف ان کے دلوں میں اگر آ جائے تو آدھی تربیت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، آدھی تربیت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ والد کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جب وہ رات گھر جائے کم سے کم ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اپنے بچوں کو بلائیں، پوچھے میاں کیا تمہارا تعلیم کا مسئلہ چل رہا ہے، تمہارے اسکول کی جو ہے نا کیفیت کیسی ہے، ایگزامز کیسے چل رہے ہیں، عربی جا رہے ہیں تو کہاں تک گئے، کتا ہوا، کیا حدیثیں یاد ہوئی، کیا دعائیں یاد ہوئی، یہ ساری باتیں ان سے پوچھی جائیں۔ شاید میں نے کسی اور موقع پر بھی کہا تھا کہ ہمارے والد صاحب کچھ پڑھے وڑے تو نہیں تھے، لیکن جب مدرسے سے ہم آتے تھے تو دو چار الفاظ ہمارے اساتذہ نے ان کو سکھا دیے تھے کہ بچے سے یہ پوچھنا آموختہ کیسا کرے میاں، پارے سبق کیسا کرے، یہ یاد ہوا یاد نہیں ہوا۔ تو اب وہ الفاظ نکلتے تھے والد صاحب کی زبان سے تو ہمیں اتنا ڈر ہوتا تھا کہ ہم بیٹھ کے خود بخود یاد کر لیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کبھی کسی دن بیٹھ کر کے سنے ہوں، لیکن وہ الفاظ اور وہ پوچھنے والی جو حالت ہوتی تھی اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھئی سب کچھ معلوم ہے، لہذا اپنے کو یاد کر کے بیٹھنا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے والد کی، اس کو کہتے ہیں نگرانی، کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، 10 دن میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کی انفرادی طور پر کیفیت معلوم کرنا، ان کی تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دوست کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، عربی گئے تو کتاب قرآن جو ہے نا پڑھ لیے، حدیثیں کتنی یاد ہو گئیں، دعائیں کتنی یاد ہو گئیں، یہ باتیں اپنی اولاد سے معلوم کرنے کی، ان چیزوں کے پیچھے اپنے جو ہے اوقات کو لگانے کی ضرورت ہے۔ جب گھر جاؤ تو اس بات کی جو ہے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لو کہ اپنی اولاد سے اس قسم کا سوال کریں گے۔ اور تیسری چیز کہ رات کو صحیح وقت پر سو جانا،
اور صحیح وقت پر فجر میں اٹھ جانا، یہ یقین جانو اللہ کی طرف سے سکون کا اور برکت کا ذریعہ ہے۔ صحیح وقت پر سونا اور فجر میں صحیح وقت پر اٹھ جانا اللہ کی طرف سے سکون کا اور اچھی اور بہترین برکت کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے پاس برکت نہ ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فجر میں کاروبار کرو بول رہے ہیں اور فجر میں اپنا کام شروع کرو بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ دعا دی، اللہم بارک لنا، بارک فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، میری امت کی صبح میں، یعنی جو فجر کے بعد کا جو وقت شروع ہو جاتا ہے نا صبح کا، اس صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ اپنے پاس کبھی یہ موقع پر کرانے کی دکان اور دودھ کی دکان کے علاوہ دوسری کوئی دکان نہیں کھلتی بھائی۔ فجر کے ساتھ ہی اگر کوئی دکان کھل رہی بولے تو یا تو کرانے کی کھلتی یا پھر ترکاری کی کھلتی یا پھر دودھ دہی کی کھلتی ہے نا۔ ایک صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ بے روزگار تھے، ایک مولانا صاحب کے پاس گئے کہ صاحب میں بے روزگار ہوں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، جاب لیس ہوں، کیا کروں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ صبح کے وقت میں امت کے برکت عطا ہو، تم صبح کے وقت کوئی کام کرو، صبح فجر کے معن بعد تم کوئی کام کرنا شروع کر دو۔ فجر کے معن بعد کا مطلب ہے اشراق کے بعد، یہ کام تم شروع کر دو تو کوئی نہ کوئی ذریعہ تمہارے لیے نکل آئے گا۔ ان صاحب نے کہا کہ فجر کے بعد کون صاحب آ کے جو ہے نا دکانداری کرے گا اور کون گاہک آئے گا، وہ فلاں فلاں۔ اس نے کہا، مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی آپ شروع کر دو، بس کچھ نہ کچھ کام کرو۔ تو اس بندے کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں تھے، تو اس نے ایک کام شروع کیا کہ وہ واکنگ کے لیے فجر کے بعد نکلنا شروع کر دیا۔ پہلے دن واکنگ پر گیا، ایک دوسرے صاحب نے ان کو دیکھا، چلے گئے۔ دوسرے دن گیا واکنگ پر، دوسرے دن بھی وہ صاحب نے دیکھا، چلے گئے۔ تیسرے دن دیکھا تو ان صاحب نے سلام کیا، تو یہ جو جاب لیس صاحب تھے انہوں نے جواب دیا۔ چوتھے دن پھر سلام ہوا، پھر خیر خیریت ہوئی کہ بتاؤ کیا کام کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو ان صاحب نے کہا کہ صاحب جاب لیس ہوں، جاب نہیں ہے میرے پاس، پہلے یہ کام کرتا تھا اور اب فی الحال خالی ہوں۔ تو چوتھے دن یہ بات چیت ہو گئی، اسی بات چیت میں اس بندے کا انٹرویو ہو گیا۔ پانچویں دن پھر جاگنگ اور واکنگ کے موقع پر ملاقات ہوئی، اس آنے والے نے کہا یہ میرا کارڈ ہے، یہ کارڈ پر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے، آنا اور اپنی جاب حاصل کر لینا۔ پانچویں دن وہ گیا بندہ، اس نے ملاقات کی، اس کی جاب لگ گئی۔ کہنا یہ ہے کہ اس نے صرف اس نیت پر عمل کیا کہ حدیث میں فرمایا گیا صبح کے وقت میری امت کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، اس نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے صبح کا وہ عمل شروع کیا۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ برکت کا ذریعہ بنایا، ایسی جاب لگی اس کی کہ سابقہ جاب سے کئی گنا زیادہ اس کی انکم ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ برکت ہے حدیث کو اپنے پورے شعور کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ عمل کرنے کی یہ برکت ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی۔ اس لیے ان تین چیزوں کے اندر جو برکت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سکون کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اللہ مجھے آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو ان تین چیزوں کا صحیح معنی میں استعمال کرنے اور اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان کی کیفیت حاصل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔